السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 28 جون 2024 مطابق 21 ذی الحجہ 1445 ہجری کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے اصلاحیات، ذاتی مفاد پر امت کے مفاد کو ترجیح دیجیے۔ مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ ہماری سماجی برائیوں میں ایک برائی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ شاید کوئی ایسا گھر بلکہ ایسا فرد ہو جو اس بیماری میں مبتلا نہ ہو، اور وہ بیماری ہے اپنے ذاتی مفاد کو اجتماعی مفاد پر مقدم رکھنا۔ یعنی جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمارا کیا فائدہ یا کیا نقصان ہے، حالانکہ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اس عمل سے امت کو کتنا فائدہ یا نقصان ہوگا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہماری دو حیثیتیں بنائی ہیں، ایک انفرادی، دوسری اجتماعی، مگر قرآن و حدیث کا بغور مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرد کے بجائے امت کی حیثیت سے ہمارا تعارف زیادہ کرایا ہے، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہمیں فرد سے زیادہ امت بن کر رہنا چاہیے، اور ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں ہمارا ذاتی فائدہ تو ہو لیکن امت کا نقصان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال میں تاثیر رکھی ہے، ہمارے اعمال کا دوسروں پر اثر پڑتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ذاتی عمل ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس سے دوسرے لوگ متاثر نہ ہوں۔ اس کی ایک مثال نماز سے دی جا سکتی ہے۔ اگر ہم نماز کے پابند ہیں تو ہمارے گھر کے لوگ بھی نماز کے پابند ہوں گے، لیکن اگر ہم نماز نہیں پڑھتے جو سراسر ہمارا ذاتی عمل ہے تو ہمارے بال بچے اور ہمارے گھر کے دوسرے افراد بھی نماز میں کوتاہی کریں گے۔ یہی حال ہمارے تمام اعمال کا ہے۔ ہم گھر میں قرآن کی تلاوت کریں گے تو گھر کے دیگر افراد بھی کریں گے، ہم تلاوت چھوڑ دیں گے تو شاید وہ بھی چھوڑ دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ اس کا اثر صرف ہماری ذات تک محدود رہے، بلکہ اس کا اثر دوسروں پر لازماً پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے اور اپنے افعال و اعمال پر کڑی نظر رکھنی چاہیے کہ ان سے امت کو کیا فائدہ یا کیا نقصان پہنچے گا۔ اس طرح جب ہم اپنے ذاتی مفاد سے اٹھ کر امت کے مفاد کو ہمیشہ آگے رکھیں گے تو انشاءاللہ معاشرے میں امن و سکون اور آپس میں محبت و تعلق کا رشتہ قائم ہوگا۔ ہم اختلاف و انتشار سے بچ سکیں گے اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے، جس کی اس دور میں بحیثیت امت ہمیں شدید ضرورت ہے۔ دوسرا مضمون ہے قرآنیات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حفاظت قرآن کا اہتمام اور طریقہ کار۔ مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل کی اور اس کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ چنانچہ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ کتاب اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل کی گئی تھی۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی حفاظت کا کیسا اہتمام کیا اور اس کے لیے کیا طریقے اختیار کیے؟ ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب محاضرات قرآنی میں اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ ہم اسی کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، جب قرآن کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی میں سے کسی کو بلا کر اس حصے کو لکھواتے۔ نمبر 2، لکھوانے کے بعد اسے سنتے کہ کہیں لکھنے میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے۔ نمبر 3، جب یہ بات یقینی ہو جاتی کہ درست طور پر لکھا گیا ہے تو پھر اس کو عام کرنے کی اجازت دے دیتے۔ نمبر 4، پھر وہ حصہ صحابہ کو زبانی طور پر حفظ کرواتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے روز سے ہی یہ اہتمام فرمایا کہ قرآن مجید کے جو حصے نازل ہوتے جائیں صحابہ اکرام ان کو زبانی بھی یاد کرتے جائیں۔ چنانچہ نماز کا حکم پہلے ہی دن سے تھا۔ شروع میں 2 وقت کی نمازیں تھیں۔ صحابہ اکرام قرآن کا نازل شدہ حصہ حفظ کرتے اور نماز میں اس کی تلاوت کیا کرتے۔ نمبر 5، جب کوئی سورت مکمل ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کرتے کہ اب فلاں سورت مکمل ہو گئی ہے۔ چنانچہ صحابہ اسے آخری اور حتمی ترتیب کے مطابق الگ الگ کتابچوں کی صورت میں لکھ لیا کرتے۔ اس طرح تحریری اور زبانی دونوں طرح سے قرآن کی حفاظت کا اہتمام کیا جاتا رہا۔ پھر ایک تو سرکاری طور پر حضور لکھواتے تھے، دوسرے صحابہ اکرام اپنے اپنے طور پر بھی لکھتے تھے۔ اسی طرح اکثر صحابہ اسے زبانی بھی یاد کر لیا کرتے تھے۔ عربوں کا حافظہ بڑا تیز تھا، لوگوں کو سینکڑوں ہزاروں اشعار ازبر ہوتے تھے۔ صحابہ نے اپنی اس صلاحیت سے خوب کام لیا، چنانچہ جتنے اکابر صحابہ تھے ان میں تقریباً سبھی پورے قرآن کے حافظ تھے۔ ان صحابہ کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی جن کو پورا قرآن یاد بھی تھا اور اس کا پورا ذخیرہ لکھا ہوا بھی ان کے پاس موجود تھا۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے سخت حالات کے باوجود اس کا بھی اہتمام فرمایا
کہ تازہ ترین نازل شدہ آیات کی نقلیں ہر مسلمان گھر میں پہنچ جائیں۔ نمبر 7، اسی طرح آپ تعلیم یافتہ صحابہ کو لوگوں کے گھروں میں بھیجتے تاکہ وہ انہیں یہ تازہ آیات اور صورتیں پڑھا دیں۔ حضرت عمر فاروق کی بہن کے واقعے سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ یہ گویا ایک قسم کا فاصلاتی نظام تعلیم تھا۔ یہ سلسلہ ہجرت تک جاری رہا۔ پھر مدینے میں ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کا مزید اہتمام فرمایا۔ نمبر 8، ایک تو آپ نے ہجرت سے پہلے ہی کئی معلمین مدینہ بھیج دیے تھے تاکہ وہ اسلام کی دعوت بھی دیں اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیں۔ نمبر 9، پھر کتابت، حفظ اور ترسیل کے ساتھ ساتھ آپ نے اس اہم مقصد کے لیے مسجد نبوی میں صفہ کے نام سے ایک بڑا مرکز قائم فرمایا۔ یہاں شب و روز صحابہ تعلیم حاصل کرنے میں مشغول رہتے۔ نمبر 10، صفہ کے علاوہ آپ نے مدینے میں تقریباً 1 درجن مسجدیں قائم فرمائیں۔ ان مساجد میں مختلف صحابہ اکرام، خواتین، بچوں اور بالغان کی تعلیم کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ نیز آپ نے ان تمام مراکز کی نگرانی کے لیے ایک صحابی کو مقرر کیا جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ روزانہ ان مراکز کا جائزہ لیں اور آپ کی خدمت میں روزانہ رپورٹ پیش کیا کریں۔ ایک زمانے میں یہ ذمہ داری حضرت عبادہ ابن صامت نے اور ایک زمانے میں حضرت ابی ابن کعب نے انجام دی۔ نمبر 11، اس پورے سلسلے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتظام اور فرمایا جو ہر سال رمضان میں ہوتا تھا۔ وہ یہ تھا کہ آپ ہر رمضان میں حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن کا دور کرتے، یعنی جتنا حصہ اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا آپ حضرت جبرائیل کو سناتے اور وہ آپ کو سناتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا دور صحابہ کے ساتھ کرتے، آپ سناتے تھے اور صحابہ جمع ہو کر سنتے تھے۔ اس کے بعد صحابہ سناتے تھے اور آپ سنتے تھے تاکہ ہر شخص اپنی یادداشت درست کر لے۔ پھر صحابہ اکرام کے پاس جو نسخے لکھے ہوئے موجود ہوتے تھے وہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چیک کرواتے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے اپنے نسخے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے اور آپ ان سب کی سماعت فرماتے، جہاں ضرورت ہوتی وہاں اصلاح فرما دیتے۔ یہ عمل ہر سال 1 مرتبہ ہوتا تھا، مگر جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ نے حضرت جبرائیل کے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا۔ چنانچہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو پورا قرآن صحابہ کے پاس محفوظ تھا، ہزاروں کو مکمل یاد تھا اور ہزاروں کے پاس لکھا ہوا بھی موجود تھا۔ البتہ وہ ایک کتابی شکل میں لکھا ہوا نہ تھا۔ یہ کام بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیا۔ آخری مضمون مسائل۔ جہری نماز میں اگر سورہ فاتحہ کی کچھ آیتیں آہستہ پڑھ دیں تو کیا ہوگا؟ سوال، امام نے مغرب کی دوسری رکعت میں بھول سے سورہ فاتحہ کی شروع کی 2 آیات سرن یعنی آہستہ پڑھی، پھر یاد آنے پر شروع سے سورہ فاتحہ جہرن یعنی بلند آواز سے پڑھی تو نماز ہو گئی یا نہیں؟ جواب، جن نمازوں میں یا جن رکعتوں میں آہستہ آواز سے قرات کرنا ضروری ہے اس میں اگر امام بلند آواز سے تلاوت کر لیتا ہے یا جہری نماز میں آہستہ آواز سے تلاوت کر لیتا ہے تو اگر اتنی مقدار قرات کر لے جس مقدار سے نماز درست ہو جاتی ہے، یعنی 3 مختصر آیتوں یا ایک لمبی آیت کے بقدر، تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ 3 چھوٹی آیت کی مقدار 10 کلمات اور 30 حروف ہے۔ لہذا صورت مسئولہ میں امام نے مغرب کی دوسری رکعت میں بھول سے سورہ فاتحہ کی 2 آیتیں سرن پڑھی، پھر یاد آنے پر شروع سے سورہ فاتحہ جہرن پڑھی تو سورہ فاتحہ کی شروع کی 2 آیات میں حروف کی تعداد چونکہ 30 سے زیادہ ہے تو سجدہ سہو لازم ہو گیا۔ اب اگر امام سجدہ سہو کرنا بھول گیا تو وقت کے اندر وہ نماز واجب الاعادہ تھی، یعنی اس کا لوٹانا ضروری تھا، لیکن اگر وقت گزر گیا اور نماز نہیں لوٹائی تو نماز ادا ہو گئی، البتہ ناقص ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، انشاءاللہ امید ہے کہ وہ قبول فرما لے گا۔ یہ مسئلہ دارالفتہ بنور ٹاؤن سے لیا گیا ہے کچھ ترمیم کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔